السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ وقد قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین کرام، بزم طلباء قدیم و محبان جامع نظامیہ جدہ کی جانب سے ہفتہ واری ہمارے پروگرام درس حشت بہشت راہ سلوک و تزکیہ نفس کے نام سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، جس میں ہم خواجگان چشت کے مبارک ملفوظات سے استفادہ کرتے ہیں اور کتاب انیس الارواح جو کہ حضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک ملفوظات کا یہ مجموعہ ہے، اور ان مبارک ملفوظات کو حضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جمع فرمایا ہے۔ ہم اس سے استفادہ کر رہے ہیں، جیسے کہ گزشتہ درس میں ہم نے 23ویں مجلس تک استفادہ کیا تھا، اب اس کے آگے 24ویں مجلس سے متعلق غریب نواز خود فرماتے ہیں کہ مجلس 24 سخن در چراغ فرستادن در مسجد استاد بود۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس 24ویں مجلس کا عنوان بیان فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مجلس میں مسجد میں چراغ بھیجنے یعنی مسجد میں روشنی کا اہتمام، مسجد میں روشنی کا انتظام کرنے سے متعلق ذکر چھڑا۔ سب سے پہلے تو ہم یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ ہمارے ان بزرگوں کی مجلسوں کی شان دیکھیں کیسی ہوا کرتی ہیں کہ ان کی مجلسوں میں دنیا کا ذکر، دنیاوی امور کا ذکر نہیں ہوا کرتا، بلکہ جب کوئی اپنے شیخ محترم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو پھر وہاں اللہ کے احکام، اللہ کے رسول کے احکام، شریعت مطہرہ کے احکام اور چھوٹی چھوٹی باتیں اور ان کی فضیلتوں کو کلام کیا جاتا ہے، تاکہ ان کے چاہنے والے ان کی سے نصیحت اور ہدایت دے کر یقیناً اس پر عمل کرتے ہوئے بڑی سے بڑی فضیلتوں کو حاصل کر سکیں۔ مسجد میں چراغ بھیجنا، مسجد میں روشنی کا اہتمام اور انتظام کرنا، اس پر حضرت نے کلام فرمایا ہے۔ اس سے اندازہ کریں کہ ہمارے ان بزرگوں کی مجالس کی کیسی شان ہوا کرتی ہے، جن مجلسوں میں، جن بزرگوں کی محافل میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنا کلام ہوتا ہے، تو پھر شریعت کے بڑے بڑے احکام کتنی تفصیل کے ساتھ نہیں سمجھاتے ہوں گے۔ چونکہ ملفوظات کی شکل میں کچھ مجلسوں اور کچھ باتوں کو ہی جمع فرمایا گیا ہے، ہم اسی سے اندازہ کریں کہ ہمارے ان بزرگوں کی علم کی وسعتوں کا عالم کیا ہے، کس انداز کے سے کس لہجے میں اپنے مریدین، اپنے شاگردوں کی تربیت فرمایا کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں فرمود کہ از امیر المؤمنین علی آمد است رضی اللہ عنہ، حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور مولائے کائنات مولا علی المرتضی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، مولائے کائنات سے یہ بات ہم تک پہنچی ہے۔ کیا آپ فرماتے ہیں، حضور مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ ہر کے یک شب چراغ در مسجد فرستاد، ہفتاد سالہ گناہ او عفو کنند وہ ہفتاد سالہ نیکیش در نام اعمال او بھی نویسند۔ حضور مولا کائنات سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات حضور خواجہ عثمان ہرونی علیہ رحمہ تک پہنچی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو کوئی ایک رات کے لیے بھی مسجد میں چراغ بھیجے یعنی اس زمانے میں روشنی کے اور کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا، اسی لیے چراغ بھیجنے کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ موجودہ وقت میں ہم اسی لفظ پر تکیہ کرنے کے بجائے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس کی علت یہ ہے کہ مسجد میں روشنی کرنا مقصد ہے۔ اس زمانے میں چراغ سے روشنی ہوا کرتی تھی تو چراغ کا ذکر ہوا ہے، اس زمانے میں اگر الیکٹریسٹی
کے ذریعے اگر روشنی ہوتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ الیکٹریسٹی بل کا انتظام کرنا، مسجد میں روشنی کے لیے اہتمام کرتا ہو۔ ایک رات کے لیے بھی مسجد میں روشنی کا انتظام کرتا ہے تو حضور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ 70 سالہ گناہ اس کے 70 سال کے گناہ عفو کنن معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک رات کے لیے مسجد میں روشنی کا انتظام کرو تو 70 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ وہ 70 سالہ نیکیش در نام اعمال او بھی نبی سند، اور ایک رات میں مسجد میں روشنی کے انتظام کیے، گناہ 70 سال کے بھی ہوں تو معاف، اور 70 سال نیکیاں اس کے نام اعمال میں درج بھی کر دی جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی فضیلت اس ایک مرتبہ کے عمل پر حاصل ہوا کرتی ہے۔ اور یقیناً یہ فضیلت، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے دروس میں بھی یہ بات عرض کی ہے کہ فضیلتیں جو کچھ بھی بیان کی جاتی ہیں اور فضیلتوں کا حصول اسی وقت ممکن ہوگا جب بندہ اچھی نیت کے ساتھ اس عمل کو انجام دے۔ اور یہاں یہ بات بھی ہم واضح کرتے چلیں کہ ایک نیت اجر کے پانے کی ہوتی ہے اور ایک نیت مولا کو راضی کرنے کی ہوتی ہے۔ اجر کو پانے کی جو نیتیں ہیں، اب یہاں ہم یہ بات واضح کر دیں کہ یہ بزرگوں کی محفل میں ایسی روایتیں اور ایسی فضیلت کی باتیں ہم تک پہنچتی ہیں کہ جو ہمیں کوئی اور کتب حدیث میں نہیں ملتی، پھر کوئی اور حدیث کی کتاب میں یہ روایت نہیں ہے تو پھر یہ روایتوں کو کیسے مانیں؟ تو بزرگوں نے بہت ہی سہل انداز میں بات کو سمجھا دیا۔ ارشاد فرمایا کہ دیکھو راستے منزلیں دو ہیں، اور منزل دو ہیں تو طریقے بھی دو ہوں گے۔ ایک منزل اجر پانا اور نعمتوں والی جنت کو حاصل کرنا ہے، تو ایک منزل جنت نہیں بلکہ جنت کے خالق پروردگار تک رسائی حاصل کرنا ہے۔ تو جن کی طلب جنت ہے ان کے لیے تو ہمیں کتب حدیث میں روایتیں مل جاتی ہیں کہ تم مسجد میں روشنی کا انتظام کرو گے یا پھر مسجد میں صفائی کا اہتمام کرو گے تو مولا تعالیٰ تم پر فضل فرمائے گا اور جنت کی حوروں کا محل تمہارے قرار دے گا۔ یقیناً فضیلت کی باتیں تمہیں مل جاتی ہیں، لیکن کوئی اور اس سے آگے بڑھنا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے اہل اللہ کی مجالس میں فضیلت کی باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ ہاں ایک مرتبہ عمل کرو، مسجد میں روشنی کے انتظام کرو تو 70 سال کے گناہ معاف اور 70 سال نیکی کرنے کا اجر اس کو عطا فرمایا جاتا ہے۔ اب آگے ارشاد فرماتے ہیں وہ ہر کے یک ماہ چراغ بھی مسجد حد خدائے تعالی ہفت اندام او بر آتش دوزخ حرام گرداند۔ فرماتے ہیں کہ جس نے ایک رات روشنی کا انتظام کیا اس کے لیے تو 70 سال کے گناہ معاف، 70 سال کی نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی اب ایک مہینے تک روشنی کا انتظام کرتا رہا اب اس کے لیے کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایک مہینہ مسجد میں روشنی کا انتظام کر دے تو مولا تعالیٰ نہ صرف اس کو بلکہ اس کی 7 نسلوں کو دوزخ کی آگ ان پر حرام فرما دیتا ہے، دوزخ کی آگ سے ان کی حفاظت فرما دیتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بھی مغفرت ہو، ہماری نسلوں کی بھی مغفرت ہو، تو پھر ہم ایسے عمل کو اختیار کریں جس سے مولا تعالیٰ ہمیں بھی اپنے حبیب پاک علیہ السلام کی کرم کے تصدق مغفرت فرما دے اور ہماری نسلوں ہماری اولادوں کی بھی مغفرت فرما دے۔ ایک مہینہ اگر کوئی مسجد میں روشنی کا انتظام کر لیتا ہو اس کی 7 پشتوں کو پر سے اللہ دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ اور یہ اس اعتبار سے بھی ہم اس کو سمجھتے چلیں، ہمیں اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کے لیے بھی ان سہولتوں کا انتظام کرنا ہے، جسے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ تم جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ تو بچانے میں تربیت بھی شامل ہے اور ایسے اعمال کا انجام دینا بھی شامل ہے جس سے عمل ہم کریں اور فائدہ ہماری نسلوں کو حاصل ہونے والا ہو جائے۔ دونوں طریقے بالکل بزرگوں نے بجا فرمائے، درست فرمائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم ان کی ایسے انداز سے تربیت کریں کہ وہ خود بھی گناہوں سے بچیں، نیکیوں کی طرف رغبت کرنے والے بنیں، اس انداز سے ان کی تربیت کریں۔ یہ اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچانے کے حکم میں بیان فرمایا گیا، تو ساتھ ہی ایسے اعمال بھی انجام دیں تاکہ ہم عمل کریں
تو اس کا فائدہ ہماری نسلوں کو بھی پہنچے۔ اب یہاں پر بعض لوگ جب ان کو باتیں سمجھ میں نہیں آتی تو اپنی نادانی کی وجہ سے بزرگوں کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرنے لگتے ہیں اور اعتراض کرنے لگتے ہیں، سوالات اٹھا دیتے ہیں کہ عمل ہم کریں تو ہماری نسلوں کو فائدے کیسے ہوگے؟ اب وہ گناہ بھی کریں گے تو کیا اللہ ان کو دوزخ سے بچا دے گا؟ کیا دوزخ ان پر حرام ہو جائے گی؟ تو ہم یہاں یہ بات واضح طور پر کرنا چاہتے ہیں کہ پیارے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب یہ فرمایا گیا کہ جب کوئی 1 مہینہ مسجد میں روشنی کے انتظام کرتا ہے تو مولا تعالیٰ نہ صرف اس کو بلکہ اس کی 7 نسلوں کو دوزخ سے محفوظ فرما دیتا ہے، دوزخ کی آگ اس پر حرام کر دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب وہ گناہ کرتے بھی رہیں تو دوزخ سے بچا لیے جائیں گے نہیں، بلکہ بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے مومن اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب اس پر عمل کرتا ہے تو مولا تعالیٰ اس کی 7 نسلوں کو گناہوں سے بچاتا ہے، نیکی کی کاموں کی ان کو توفیق عطا فرماتا ہے، اور اس کے مطابق جب وہ گناہ سے بچتے ہیں، نیکی کا عمل کرتے ہیں، تو پھر وہ اپنے اس عمل کی برکتوں کے ساتھ دوزخ سے محفوظ ہو جاتے ہیں، جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بات سمجھتے نہیں ہیں، بس زبان کو تارک سے لگا دیتے ہیں، زبان کو بے لگام کر دیتے ہیں، بزرگوں کی شان میں بے ادبی کو گستاخی کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو دین کا سمجھدار، دین کا سمجھنے والا بتاتے ہیں، اور بزرگوں کو بالکل دین کی نہ سمجھ نہیں رکھنے والا بتاتے ہیں۔ استغفر اللہ من ذالک۔ ذرا لحاظ تو کریں کہ ہم کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ جب ہم برابر جن سے فرائض اور واجبات برابر سے ادا نہیں ہوتے، جب ہمیں اتنا خیال، دین کا اتنا خیال ہے، تو پھر جن سے نوافل بھی نہیں چھوٹتی، ان کے نزدیک دین کا کتنا احترام اور اہتمام کا ہوتا ہوگا، وہ کیسے بیان کرتے ہوں گے؟ جب انہوں نے بیان کیا ہے، یقیناً سمجھنے میں ہمارا قصور ہو سکتا ہے، لیکن ان کے کہنے میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے دیکھا کہ 2 طریقے سمجھنے کے۔ کوئی اگر کسی نے یہ سمجھا کہ عمل میں نے کیا، اللہ میری 7 نسلوں کو دوزخ سے بچائے گا، مطلب وہ کچھ بھی کریں گے تو وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے، یہ غلط رہنمائی ہے، یہ غلط تجویز ہے، یہ غلط تعویل ہے۔ بلکہ حقیقت کیا ہے؟ اللہ ان پر 7 نسلوں پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے، یعنی اس بندے مومن کے نیک اعمال کی برکت سے اس کی 7 نسلوں کو بھی نیکی کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، اور جب ان کو توفیق مل جاتی ہے، نیکی کا عمل کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، تو پھر اس کی برکت سے مولا ان کو پھر جنت میں داخل فرماتا ہے، دوزخ سے ان کی حفاظت فرما دیتا ہے۔ یہ نیکی کی توفیق ان کو کیسے ملی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق کیسے حاصل ہوئی؟ تو یقیناً یہ ان کے بڑوں کی نیکیوں کا نتیجہ رہا ہے۔ اور جب ہم یہ قضیہ ہمارے سامنے آ چکا ہے تو اب ہم اسی کو لے کر چلیں تو یقیناً ایسے بہت سارے شواہد ہم کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں مل جاتے ہیں کہ یقیناً بڑوں کی نیکی کا فائدہ بعد والوں کو پہنچتا ہے، بڑوں کی نیکی کی برکتیں بعد والوں کو ضرور حاصل ہوا کرتی ہیں۔ تفصیل میں گئے بغیر اشارتاً ایک بات آپ کی خدمت پر کرتا چلوں کہ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے ایک عابد کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ جب ان کا انتقال ہو رہا تھا تو انہوں نے اللہ کے حضور اپنی بیوی اور اپنے بچے کو اللہ کے سپرد کیا، انتقال کر گئے، اور جب کچھ دن تک تو جو سرمایہ تھا ختم ہو گیا اور تنگی ہونے لگی، پریشانی لاحق ہوئی، تو پھر ماں نے بیٹے سے کہا کہ بیٹے ہمارے پاس بس ایک جانور گائے ہے، لے جاؤ اور اسی کو بیچ کر کچھ پیسے لے آؤ تاکہ کچھ اور دن ہماری زندگی آگے بڑھ سکے۔ وہ بچہ جب وہ گائے کو بیچنے کے لیے بازار پہنچا تو دیکھیں مولا تعالیٰ نے کیسے انتظام فرمایا۔ بنی اسرائیلیوں کے کسی ایک مقام پر وہاں ایک قتل کا مقدمہ چل رہا تھا، معاملے کو حل کرنا تھا، تو پھر ان کو اس بات کا پابند کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کہ ایک گائے ان کو ذبح کرنی ہے، اور ان کے سوالات پر اس کی کیفیتیں، اس کی صفتیں بیان کی جاتی رہی، یہاں تک کہ ہو بہو وہی گائے بنا دی گئی جو اس عابد کے بچہ بازار بیچنے کے لیے آیا ہوا تھا، اور روئے زمین پر ایسی گائے سوائے اس بچے کے پاس کہ کسی اور کے پاس نہ تھی۔ وہ لوگ وہاں آئے، پہلے ہی سے فرشتے کو بھیج کر اللہ نے ایسے بھی انتظام فرما دیا کہ بھاری قیمت وصول کرو۔ بہرحال تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، اشارت میں اتنا عرض کرنا ہے کہ جس نے عبادت کی وہ تو رخصت ہو گئے، لیکن پھر کیا ہوا؟ وہ تو رخصت ہوئے ہیں، لیکن ان کے رخصت ہونے کے بعد بھی اللہ نے ان کی برکت سے،
ان کی بیوی اور ان کے بچوں کے لیے راحت اور آسانی کو فراہم فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں کی تفسیروں میں یہ واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے، قرآن مجید میں اس بات کو بیان فرمایا گیا ہے۔ تو ہم جب مانتے ہیں کہ ایک عبادت گزار، ایک عابد کی برکت سے مولا دنیا میں اس کی بیوی اور اس کے بچے کو جب فائدہ پہنچا سکتا ہے، تو پھر جن کو مولا تعالیٰ نے نہ صرف عبادت ریاضت بلکہ اپنی محبوبیت سے سرفراز، اپنی ولایت سے سرفراز فرمایا ہو، اور پھر ان کی برکت سے مولا تعالیٰ ان کی آنے والی نسل کو اور نیک عمل کرنے والوں کو ان کے عمل کی برکت سے ان کی آنے والی نسلوں کو اگر نیکی کی توفیق عطا فرما دے، جو رب عمل کی برکت سے دنیا کی نعمت عطا فرما سکتا ہے، قرآن سے ثابت ہے، وہی مولا تعالیٰ کسی بندے کے نیک عمل کی برکت سے اس کی بعد میں آنے والی نسل کو نیکی کی توفیق عطا فرما دے، تو حیرت اور تعجب کیا ہے۔ بس بات اتنی ہے کہ ہمارے نوجوان پڑھتے نہیں ہیں یا پھر بزرگوں کی سنگت اختیار کرتے نہیں ہیں، تو پھر ان برکتوں سے، ان انمول موتیوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ کوشش کریں کہ خود بھی بزرگوں کی کتابیں، بزرگوں کے تعلیمات کو پڑھنے کی، روزانہ ایک کوئی قول بزرگ کا پڑھنے کی اپنے اندر عادت پیدا کریں۔ سمجھ میں نہ بھی آئے پڑھتے تو جائیں۔ جب بھی کوئی عالم دین سے ملاقات ہو، کسی اللہ والے سے ملاقات ہو، اپنے شیخ کامل کی خدمت میں حاضر ہوں، تو پھر اس کو پیش کر کے اس بات کو سمجھنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کریں۔ دیکھیں بہت بڑی نعمتیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ کم عمل میں بڑی بڑی برکتیں ہم کو حاصل ہو جایا کرتی ہیں۔ دیکھیں کون سا بڑا کام ہے ایک رات کے لیے مسجد میں روشنی کا انتظام کرنا۔ جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ اس زمانے میں روشنی چراغ کے ذریعے ہوا کرتی تھی، اس زمانے میں الیکٹریسٹی کی ضرورت پیش آتی ہے، تو ہم ایک رات یا ایک دن کے لیے مسجد کی الیکٹریسٹی بل کا خرچہ ذمہ اپنے ذمہ لے لیں، یا تو ایک مہینے کی مسجد کی الیکٹریسٹی بل اپنی طرف سے ادا کر دیں۔ یہ فضیلتیں ہم کو حاصل ہوں گی، اس سے ہماری بھی مغفرت ہوگی، مولا تعالیٰ ہمارے اہل و عیال کی، ہماری نسلوں کی مغفرت فرما دے گا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ وَدَرْہائے بہشت بروے بکشانی، اور جنت کی دروازے اس پر کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے اس پر کھول دیے جاتے ہیں، جنت میں وہ جو چاہے دروازے سے جنت میں داخل ہو جائے۔ پس از ہر در یکی خواہد در آیت و از دنیا بیرون نہ روت، تا جائے گاہ خود در بہج نہ بینت و در بہج رفیق پیغمبران باشد۔ فرماتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ جو کوئی چاہتا ہے کہ وہ دنیا سے اس وقت تک نہ جائے جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے، اور جنت میں کسی نبی کی رفاقت اور سنگت اس کو حاصل نہ ہو جائے، حاصل ہونے سے پہلے دنیا سے جانا نہیں چاہتا ہو، اس کو چاہیے کہ عمل کرے۔ یعنی جب یہ عمل کرتا ہے تو آدمی دنیا سے انتقال بعد میں کرتا ہے، پہلے ہی مولا تعالیٰ جنت میں اس کو اس کا مقام دکھا دیتا ہے، اور پھر جنت میں نبی علیہ السلام کی رفاقت اور سنگت عطا فرماتا ہے۔ یہ دنیا میں جانے سے پہلے ہی دکھا دیتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ دنیا سے بالکل اطمینان کے ساتھ وہ رخصت ہوتا ہے۔ بہرحال محترم حاضرین کرام، یہ فضیلتیں ہم نے سنی ہیں، یہ ضرور ہمارے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے، اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو سننے کے ساتھ عمل کی طرف رغبت کریں۔ ہم بعد میں نہیں بلکہ جیسے ہی ہم سنتے ان باتوں سے واقف ہوں، فوری طور پر اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں اور ان چیزوں کو اختیار کرتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ تعالی مولا تعالی چاہے تو یقیناً جنت میں وہ مقام دیکھ لیتا ہے، اور نبی علیہ السلام کی رفاقت اور سنگت اس کو عطا کر دی جاتی ہے۔ چون خواجہ این فوائد تمام کرد و مشغول شد، دعا گو بازگشت۔ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت نے یہ فوائد کو مکمل فرمایا تو پھر حضرت نے اپنے معمولات میں حضرت مشغول ہوئے، اور غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے اپنے گھر کو رخصت ہو گیا۔ محترم ناظرین کرام، بہرحال ہمیں چاہیے کہ ان باتوں کو سمجھیں اور ان سے نصیحت حاصل کریں، اور اچھی طرح ان پر
عمل پیرا ہونے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کرنے والے ہو جائیں۔ جہاں تک بزرگوں کی ارشادات اور تعلیمات کی بات ہے تو یہاں پھر سے ہم واضح طور پر عرض کرتے چلیں ان برکتوں کی بات ہے، جیسے کہ ہم نے عرض کیا ہے کہ یہ اعمال یقیناً اجر تو کسی حال نصیب ہوگا، لیکن نیت اگر اچھی رکھی جائے، جیسی نیت ہوگی پھر ویسی برکتیں حاصل ہوں گی۔ جیسے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے بیان فرمایا ہے، ذکر کیا ہے کہ بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ نیت اگر کسی نے گھر کی تعمیر میں روشن دانی اسی لیے لگائی تاکہ گھر میں روشنی آئے، تو روشن دانی ہے تو روشنی تو آئے گی، لیکن نیت اگر اچھی نہیں ہے، کوئی اچھی نیت نہیں کی تو پھر کوئی فائدہ اور برکت نہیں ملے گی، صرف روشنی کا فائدہ حاصل ہوگا۔ لیکن اگر کسی نے گھر میں روشن دانی اسی لیے لگائی تاکہ مسجد کی سے ہونے والی اذان کی آواز اس کے گھر میں داخل ہو اور نیکی کی آواز اس کے گھر میں داخل ہو، اس کے کانوں تک پہنچے، تو پھر اب اس کے لیے روشنی بھی ملے گی اور اچھی نیت ہونے کی برکت سے اجر بھی ملے گا۔ ایسے ہی اپنی نیتوں کو بہتر کریں، دنیا کی جنت کی نعمتوں کے لیے، دوزخ سے بچاؤ کے لیے عمل کر رہے ہوں تو یقیناً جنت نصیب ہو جائے گی، دوزخ سے آزادی مل جائے گی، لیکن یہ خاص فضیلتیں حاصل نہیں ہوں گی کہ جنت میں نبی علیہ السلام کا پڑوس کا مل جانا۔ یہ فضیلت جنت کی طلب میں عمل کرو گے تو نہیں ملے گی، یہ فضیلت دوزخ سے بچاؤ کے لیے عمل کرو گے تو نہیں ملے گی، دوزخ سے بچاؤ کے لیے عمل کرو گے تو دوزخ سے بچو گے، جنت کی طلب میں عمل کرو گے تو جنت ملے گی۔ لیکن نبی کا پڑوس، جنت میں بھی حضور کی سنگت اگر پانا چاہتے ہو تو پھر اب عمل جنت کی طلب کے لیے نہیں، دوزخ کے خوف کے لیے نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی کے لیے عمل ہونا چاہیے، تو پھر یہ فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ مولا تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، مولا ہمیں ان باتوں کو اختیار کرنے کی سعادتیں عطا فرمائے، اور ہماری اعمال کو اپنی بارگاہ میں حبیب علیہ السلام کے تصدق میں شرف قبولیت عطا فرمائے، فضیلتوں سے سرفراز فرمائے، بحرمت سید الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔